اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وقال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، بھائیوں، عزیزوں، پیارے نوجوانوں، اس وقت ہم لوگ جس مسنون مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس کو مجلس نکاح کہا جاتا ہے، اور یہاں جتنے بزرگان دین تشریف فرما ہیں، ایک زمانے میں وہ بھی بحیثیت دلہا تشریف فرما چکے ہیں، اور وہ بھی اپنے اپنے نکاح کو یاد کر لیں کہ انہوں نے میں نے قبول کیا کہنے کے بعد کتنی وہ میں نے قبول کیا کو اپنی ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں، کتنا برداشت کر رہے ہیں۔ میں نے قبول کیا کہ ذمہ داری کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کیا کیا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ ذمہ داری کتنے پر مغز ذمہ داری ہے، پر لذت ذمہ داری ہے، پر مشقت ذمہ داری ہے، یہ سب آپ مجرب لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ وہ احباب آپ کو بتائیں گے میں نے قبول کیا والا جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ زندگی بھر نبھانے کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے مشائخ کہتے ہیں نکاح جہاں پر عبادت ہے وہاں پر گناہ سے بچنے کا ذریعہ ہے، جہاں گناہ کے بچنے کا ذریعہ ہے وہاں رفع درجات کا ذریعہ ہے، جہاں رفع درجات کا ذریعہ ہے وہاں قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے فخر کا اور شان کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم۔ آپ جب بھی نکاح کرنے کا ارادہ کرو، نکاح کرنے کے ارادے کے بعد ایسے خاندان کو تلاش کیا کرو جس خاندان میں تولد کا سلسلہ بکثرت جاری و ساری ہو، وہاں پر تحدید اور کسی بھی اعتبار سے رکاوٹ کا سبب نہ رہے، ایسے خاندان کا آپ انتخاب کیجئے۔ جب فقہا سے پوچھا گیا ایسے خاندان کا انتخاب ہم کیسے کریں، کہا ان کے ننیال کے سلسلے پر غور کریں، نانی کو کتنی بچیاں تھیں اور خالاؤں کو کتنے اولاد ہیں، اور اس طریقے سے آپ نانی کی والدہ کے سلسلے میں غور کیجئے، ان کے والدہ کے سلسلے میں غور کیجئے۔ سلسلے غور چلتے چلتے آپ کو یہ بات تسلیم کرنے پر آپ آمدہ ہو جائیں گے، ہاں یہ خاندان زرخیز خاندان ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہدایات دیے ان ہدایت کے مطابق میں اس خاندان میں نکاح کروں گا تو وہ جو زرخیز زمین ہے وہ ہر ایک پودا اگانے کی استعداد رکھتی ہے، تو ایسی زمین کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ ویسے خاندان میں مہر چاہے زیادہ سے زیادہ دینے کی ضرورت کیوں نہ ہو، آپ دے کر نکاح کریں، آپ بہت جلد صاحب اولاد بھی ہوں گے، صاحب وارث بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے خاندان اور آپ کے پریوار کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ سب سے بڑی مشقت
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ہوئی جب لوگوں نے کہا انت ابتر انت ابتر انت ابتر، آپ کی نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ اللہ کے رسول بڑے غم زدہ ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ نرین اولاد ایک 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 انتقال کرتے گئے۔ آپ کا دل بڑا بہت ہی زیادہ غمگین ہوا۔ اللہ جل جلالہ امن والہ نے آیت نازل فرمائی، ان شانیک هو الابتر۔ آپ ان لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کی نسلوں کو اللہ بے نام بنا دے گا اور آپ کا خاندان کا نام ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ نے آپ کے نسل کو حضرت فاطمہ زہرا کے ذریعے سے چلائیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر خاندان میں لڑکا پیدا ہو لڑکی پیدا ہو، دونوں کے دونوں سے اللہ خاندان چلاتے ہیں۔ کبھی کبھار اللہ رب العزت بیٹے کو لائق اور فائق نہیں بنا سکے، کوئی بات نہیں، اللہ نے سلسلے نکاح ایک ایسا عطا فرمایا، آپ سن کو نہیں بنا سکے، سن لا کا آپ انتخاب کر سکتے ہیں۔ بیٹے کو نہیں بنا سکے، بیٹے کا آپ جو منہ بولا بیٹا، جو قانونی اعتبار سے بیٹا، جس کو شریعت نے بیٹا قرار دیا، اس کو آپ ماہر اور متقی، پرہیزگار، اچھا، نیک، برگزیدہ آپ کو انتخاب کرنے کا اللہ نے حق دیا بیٹی کے ذریعے سے۔ اسی لیے فرمایا ایک ہے اضطراری اور ایک ہے اختیاری۔ اضطراری یہ اولاد کی تقدیریں ہیں، اختیاری یہ انتخاب برائے اولاد ہے۔ آپ اپنے اولاد کے لیے جس وقت داماد تلاش کرنے کے لیے چلیں تو بہتر سے بہترین داماد کو آپ تلاش کیجئے جو متقی بھی ہو، محنتی بھی ہو، جفاکش بھی ہو، کمانے والا بھی ہو، قوت والا بھی ہو، مال کے اعتبار سے بھی حیثیت رکھتا ہو، حسب و نسب والا بھی ہو، اور اس کے اندر غیرت کا مادہ بھی پایا جاتا ہو۔ آپ ایسے نوجوان کا آپ انتخاب کر سکتے ہیں۔ جب لڑکی کا انتخاب کرنے کا نمبر آئے، آپ کی بیٹی آپ کے من کے مطابق اگر آپ کے من کو جیت نہیں سکی، کوئی بات نہیں، من کو جیتنے والی بہو کو آپ لا سکتے ہیں، متقیہ کو، صابرہ کو، قانتہ کو، متقیہ کو، اور ہر طرح کے خدمت کرنے کے لائق اور فائق کو آپ منتخب کر کے اپنے گھر کے زینت بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے نکاح کے ذریعے سے دائمی غم و ہم کو دور کرنے کا ایک ذریعہ عطا فرمایا۔ اگر آپ کے خاندان میں یہ غم ہے تو اس غم کے میرے خاندان میں کوئی عالم نہیں بن سکا، کوئی حافظ نہیں بن سکا، کوئی بھی عالمہ نہیں بن سکی، کوئی حافظہ نہیں بن سکی، تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے داماد کو عالم اور حافظ بنا کر لا سکتے ہیں۔ جو بنے بنائے ریڈی میڈ ہیں ان کو لا سکتے ہیں، عالمہ فاضلہ کو آپ لا سکتے ہیں، حافظہ قاریہ کو آپ لا سکتے ہیں، لا کر وہ جو خاندانی اعتبار سے نحوست لگی ہوئی تھی اس نحوست کو دور کرنے کا اللہ نے تمہیں موقع دیا، اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت تھانوی قدس سرہ العزیز نے فرمایا کہ بڑا منحوس خاندان وہ خاندان ہے جس خاندان کے نسلوں میں نہ حافظ ہو نہ عالم ہو۔ آپ نے فرمایا یہ خاندان منحوس۔ حضرت سے پوچھا گیا اس خاندان کی نحوست کو دور کرنے کے لیے کیا کریں؟ حضرت نے یہی حل بتایا کہ آپ کے خاندان میں کوئی اولاد، کوئی بھی مرد اور عورت حافظہ، عالمہ، قاریہ نہیں بن سکے، کوئی بات نہیں، سلسلے نبوت کا سلسلہ آپ کے خاندان میں نہیں ہے، کوئی بات نہیں، دامادی سلسلے سے، سسرالی سلسلے سے آپ لا سکتے ہیں اور لا کر اپنے خاندان کی دائمی نحوست کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو یہ ایک بڑا بہت ہی زیادہ ہم سب کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع ہے کہ ماشاءاللہ ادھر داماد ہمارے خاندان میں آ رہے ہیں، کوئی عالم آئے، کوئی فاضل آئے، کوئی متقی آئے تو یہ ہمارے خاندان کے لیے ایک شان کی بات ہے، گھر کے لیے ایک شان کی بات ہے۔ دوسری بات، ہم لوگ اس بات کو ہرگز تصور میں بھی نہ رکھیں کہ بھائی عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا کماتے ہیں، کیا کماتے ہیں، کیا کماتے ہیں۔ آپ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ لیں، کمانا اور مال کا جو تعلق ہے یہ آ کر تقدیر سے ہے، آدمی کی محنت سے اور آدمی کے آبا و اجداد سے نہیں ہے۔ آبا و اجداد سے بہت سارے مالدار ہیں
جو آج فقیر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے فقیر ہیں آج مالدار بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت اس مجمع میں آپ کو ایسی مثال ملیں گے جو ایک زمانے میں ایک جوڑے پر اپنی زندگی گزارے ہوئے آج غرباء کے بڑی لمبی فہرست کو جوڑوں پر جوڑوں سے نواز رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ایک زمانے میں جن کے گھروں کے سامنے فقراء کی بڑی لمبی لائن لگتی تھی، آج وہ اسی فقراء کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ جو تقدیریں لگی ہوئی ہیں، تلک الایام نداولھا بین الناس، کبھی آپ دینے والے تھے اور آج لینے والے بن گئے، کل جو لینے والا تھا آج دینے والا بن گیا۔ یہ اللہ کے طرف سے ایک نظام ہے، اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن فرمایا اگر تمہارے نسل کو بابرکت بنا کر متمول رکھنا چاہتے ہو، مالدار رکھنا چاہتے ہو، غربت سے بچانا چاہتے ہو، مسکنت سے بچانا چاہتے ہو، فقر و فاقے سے بچانا چاہتے ہو، نیک صالح اولاد، نیک صالح عورتوں کی، نیک صالح بیویوں کا انتخاب کیا کرو۔ کیا مطلب؟ اگر بیوی نیک صالح ہو گئی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رزق کے دروازے اللہ کھولتا چلا جائے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آپ نے اشارہ فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے کیا تعلق ہے اس حدیث کا اور آگے آنے والے جملے کا۔ خیر متاع الدنیا، الدنیا کلھا متاع، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا تو عارضی فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، دنیا کی تمام چیزیں عارضی فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے۔ عارضی فائدہ اٹھانے کی جگہ میں سب سے زیادہ بہترین چیز وہ نیک صالح عورت ہے، نیک صالح بیوی ہے۔ سوال پیدا ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ کسی بزنس کی طرف کہتے بکریوں کی تجارت کرو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، فلاں کی تجارت کرو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کھیتی باڑی کرو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سرکار نے کسی تجارت کی طرف اشارہ نہیں فرمایا، آپ نے کہا نیک صالح بیوی کا انتخاب کیا کرو۔ سوال پیدا ہوا اس کے ذریعے سے مال کی کثرت کو، برکت کو، رحمت کو کیا تعلق ہے؟ علماء نے فرمایا قرآن میں اس کی کا اشارہ ہوا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ قرآن نے جو کہا تم اپنے بیگمات کو سب سے پہلے نماز کا حکم دیا کرو، اہل خانہ کو نماز کا حکم دیا کرو، ان کو نماز کا پابند بنایا کرو، ان کو تابع دار بنایا کرو، ان کو وفادار بنایا کرو، ان کو سب سے پہلے سچا پکا مسلمان بنایا کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تم بھی پابندی کرتے رہنا، سب سے زیادہ پابند ان کو بناتے رہنا، تم بھی پابندی کرتے رہنا۔ دیکھنا اللہ تمہیں جب تم ایک در کے ہو گئے، در کے ہونے سے اللہ تمہیں بچا لے گا۔ جب تم ایک در کے نہیں ہوں گے تو در کے بن جاؤ گے۔ اگر تم چاہتے ہو ایک در میں اللہ رب العزت تمہارے تمام تقاضوں کو پورا کرے تو کرنا کیا چاہیے؟ در سے بچنا چاہیے اور ایک در کا بننا چاہیے۔ این در گہے ماں در گہے نا امیدی نیس۔ اللہ نے فرمایا اس دربار میں نا امیدی نہیں، اسی دربار میں تیری بیوی کو بھی جھکایا کر، اسی دربار میں تیرے اولاد کو بھی جھکایا کر، اسی دربار میں تو بھی جھک جایا کر۔ اللہ فرماتے ہیں لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم تمہارے لیے رزق کا دروازہ کھولتے چلے جائیں گے۔ اور آج جتنا ہم لوگ فیلڈ میں محنت کرتے ہیں، گھر میں محنت ہی نہیں کرتے۔ کب دیکھو کانجی ہی باہر ہی، کانجی ہی باہر ہی، بے وارثی زندگی ہو گئی ہے بہت سارے لوگوں کی، بے وارثی ہو گئے ہیں۔ وارث ہونے کے باوجود گھر میں کوئی وقت دینے کو تیار نہیں، بیوی کو نصیحت کرنے کو تیار نہیں، اولاد کو نیک بنانے کو تیار نہیں، اولاد کو اچھے بنانے کو تیار نہیں۔ میں نے قبول کیا جب تم نے کہہ دیا۔ اس کے پیچھے حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ نیت کرنی چاہیے، یا اللہ جنت تک لے جانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میری بیوی کو جنتی بناؤں گا، میری اولاد کو جنتی بناؤں گا، ان سب کو جنتی بناؤں گا۔ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، علی فی الجنہ، فاطمہ سید النساء فی الجنہ،
حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جیسے علی بھی جنتی ہیں، فاطمہ بھی جنتی ہیں، حسن بھی جنتی ہیں، حسین بھی جنتی ہیں۔ اللہ نے ہما خاندان آفتابند پورے خاندان کو اللہ نے جنتی بنایا۔ اسی طریقے سے علماء کہتے ہیں اگر تم نے اپنے گھر کو نیک بنایا، صالح بنایا، پاک بنایا، پوتر بنایا، گناہوں سے بچایا، اللہ نے ضرور رحمتوں کے دروازے، برکتوں کے دروازے تمہارے دہلیز پر کھول دیں گے۔ اسی لیے کہا حضرت نے یہ نیت کرنے کے بعد جس وقت تمہارا نکاح ہو جائے، فرمایا نمازوں کا اہتمام کرنا، فرض نماز کا اہتمام کرنا، نسلوں میں تابع دار وفادار پیدا ہوں گے۔ اگر تم نے تہجد کا اہتمام کیا، نسلوں میں اللہ اولیاء، اللہ قطب ابدال کو پیدا کریں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب تم بھی پابند رہو اور اپنے جتنے تابع دار ہیں ان کو بھی پابند بناؤ۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا نکاح کی بنیاد کبھی مال پر نہ رکھے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو جب لڑکی دیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو آج تک الا ماشاء اللہ 1000 میں کوئی 5 یہ سوال کرتا ہوگا کیا بھی بچی پابندی سے نماز پڑھتی؟ کیا بچی کے اندر صبر کیسا ہے؟ بچی کا حیا کیسا ہے؟ بچی کے اندر تقوی کیسا ہے؟ بچی کے اندر نماز کا اہتمام کیسا ہے؟ وہ کبھی ذکر و اذکار کا اہتمام کرتی کہ نہیں؟ وہ ذاکرین اللہ و ذاکرات میں شامل ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ صابرین و صابرات کوئی نہیں پوچھتا۔ قانتین والقانتات کوئی نہیں پوچھتا۔ پوچھتا کیا ہے؟ خالی یہ پوچھتا ہے کہ بھئی چہرہ کیسا ہے، بال کیسے ہیں، کھال کیسے ہیں، رنگ کیسا ہے، روپ کیسا ہے، ہائٹ کیا ہے، ویٹ کیا ہے، یہی پوچھتے ہیں۔ جیسے ایک بزرگ کہنے لگے بھئی اگر کسی خاتون کا نام سلمہ ہے تو کیا کہہ کے کہتا ہے؟ سلمہ ذرا کھڑما، ذرا ادھر چلما، ذرا ادھر آما، ہو گیا قصہ ختم۔ اب یہ بیچارے 4 نابینا گئے، ایک عقل کے اعتبار سے کورا ہے، نظر کے اعتبار سے کورا ہے، کانوں کے اعتبار سے سماعت میں کمزور ہیں، اور وہ چاروں کو جا کر 4 پیشنٹوں کو بٹھا دیے، دیکھ لے کو بہت اچھی ہے وہ یہ حدیث یوں کہتی ہے تم لوگوں کی اچھی ہونے کے فیصلے پر لڑکا نکاح نہیں کرے گا۔ لڑکا نکاح کیوں کرے بھائی؟ دادا کو اچھی لگی تو پوترا نکاح کرے گا، نانا کو اچھی لگی تو نواسا نکاح کرے گا، باپ کو اچھی لگی تو بیٹا نکاح کرے گا، چچا کو اچھی لگی تو بھتیجا نکاح کرے گا۔ یہ کون سا اصول ہے، کون سا ضابطہ ہے؟ اصول کیا ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرنے والے سے کہا گیا تم پہلے جائزہ لیا کرو تمہیں اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی۔ تم کیوں؟ فرمایا تجھے استخارہ کرنا ہے، تجھے اس کے ساتھ رہنا ہے، تجھے اس کے ساتھ جینا ہے، تجھے اس کے ساتھ نبھنا ہے، تجھے اس کے ساتھ زندہ رہنا ہے، تجھے شب و روز اس کے ساتھ گزارنا ہے۔ تو پہلے ایک نظر دیکھنا چاہتا ہے تو تجھے دیکھنے کی اجازت ہے۔ گاؤں گلی والوں کو سب چچا بول ڈالے با اچھی ہے بول کو، دادا بول ڈالے با اچھے دے، دادا بولیں دے، چچا بولیں دے، پھوپھا بولیں دے، گاؤں کے بڑے بڑے بولیں دے۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے اچھی نہیں لگی تو وہ نکاح نہیں ہے۔ اور اب یہ مصیبت ہو گئی ہے، جو سنت ہے، سنت میں جس کی اجازت ہے اس کو تو ہم لوگوں نے بدعت بنا دیا، اور جو بدعت ہے اس کو سنت بنا دیا۔ دادا کا دیکھنا بدعت، نانا کا دیکھنا بدعت، خالے کا دیکھنا بدعت، چچا کا دیکھنا بدعت، تایا کا دیکھنا بدعت، خاندان کے بڑوں کا دیکھنا بدعت۔ لیکن لڑکے کا دیکھنا، نکاح کرنے والے کا دیکھنا سنت ہے۔ جو سنت ہے اس کو ہم نے بدعت بنا دیا، اور جو بدعت ہے اسے سنت بنا لیا۔ یہی ہو رہا ہے۔ خالہ کو پسند ہے تو نکاح کرنے والے کو پسند ہے کہ آپ نے پوچھا؟ دادیوں کو پسند، نانیوں کو پسند۔ میرے بھائیوں، اس لیے قرآن یوں کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، وہ ہمارا عنوان نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بے انتہا بابرکت بنائے، بے انتہا خیر کا سبب بنائے۔ حضرت شیخ کی چند باتیں کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وقت کا دامن بہت تنگ ہے۔ آپ حضرات بھی اس وقت میں نے یہ کہا کہ بھئی نکاح انشاءاللہ ہم لوگ جو بھی آئے ہوئے مہمان ہیں ان کے سامنے چند باتیں عرض کر دینا مناسب ہے کہ اگر ہم نے یہ امانتاً اس موقع پر نہیں عرض کیا تو پھر علماء کرام کی محفل میں آپ حضرات کی تشریف آوری یہ بیکار
ہو جائے گی، کوئی کارآمد نہیں ہوگی۔ اس لیے پہلی بات یہ سمجھیں، جتنے نوجوان لڑکے ہیں اگر وہ کمانا شروع کر دیے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ، پیسہ جمنا شروع ہو گیا، فیملی چلا سکتا ہے، گھر چلا سکتا ہے، ریشن لا سکتا ہے، بیوی کی علاج کرا سکتا ہے، وہ بیوی کا خرچہ وغیرہ دے سکتا ہے، اتنی طاقت اس کے اندر پیدا ہو گئی تو آپ یقیناً اس لڑکے کا نکاح کرا دیں، قبل اس کے کہ اس کی نظریں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں، قبل اس کے کہ اس کا دماغ الجھنا شروع ہو جائے، قبل اس کے کہ راتوں میں بے چین و بے قرار جاگنا شروع ہو جائے، قبل اس کے کہ وہ گمراہ ہونا شروع ہو جائے، قبل اس کے کہ وہ شخص ادھر ادھر منہ مارنے کی نوبت میں آ جائے، اس سے پہلے آپ اس کے پاس پیسہ جو ہی آ جائے فوراً نکاح کر دو۔ عمر کیا ہے؟ بالغ ہو گیا تو میں تو یوں کہتا ہوں آج کل ہمارے یہاں 20 سال کے اوپر ہو گیا ہے، نارمل عمر ہے اس کی۔ بڑی خوشی ہوئی، ہمارے بلاری میں ایک جگہ پر گیا ہوا تھا، اس لڑکے سے میں نے پوچھا بھئی آپ کا نکاح کب ہوا؟ کہا میں 21 سال میں ہو گیا۔ میں نے کہا صحیح عمر میں آپ کا نکاح ہوا۔ اس کے بعد ہی آج کل موبائل فون ہاتھ میں آ گیا، بہت جلد بچے گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جلدی سے ان کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا جائے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، آپ شرمندگی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، میری بیٹی کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا۔ جلد از جلد نکاح کر دیں۔ اور انڈین لا کے مطابق آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ اسلامی قوانین کے اعتبار سے آج سے تقریباً 50 سال پہلے سپریم کورٹ نے اس بات کی اجازت دے دی، اگر مسلمان باہمی اتفاق سے لڑکی کے والدین لڑکے کے والدین شریعت مطہرہ کے مطابق لڑکی کا نکاح 14-15 سال کے اوپر کرانا چاہتے ہیں، کرا سکتے ہیں۔ ہندوستان کی حکومت اس میں کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتی۔ آپ لائروں سے پوچھئے، آج کل کے لائر 4 مسئلے کے علاوہ، 4 اصول کے علاوہ 5واں اصول نہیں جانتے، اتنے جاہل ہیں، اتنے اجہل ہیں، ان لوگوں کو خود لا کا پتہ نہیں۔ لا آ کر 50 سال کا عرصہ ہو گیا، آج بھی ان لوگوں کی اس بات کی اطلاع نہیں ہے، وہ لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں۔ ان سے کہے کہ بھئی جو فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے اٹھا کر دیکھیے، مسلم پرسنل لا کے اعتبار سے انہوں نے کیا فیصلہ سنایا ہے، وہ فیصلے کو رکھ لیں گے، کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا۔ الحمدللہ کئی جگہوں پر اس اصول کو رکھ کر مسلمان معاشرے میں نکاح الحمدللہ ہو رہے ہیں اور ان کے سند کو قابل قبول تسلیم کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سادگی کے ساتھ نکاح کریں۔ شین اور سین میں 3 نقطوں کا فرق ہے۔ ناک کا نقطہ ہٹا دیں، ناک کا نقطہ ہٹا دیں، جہیز کا نقطہ ہٹا دیں، فیشن کا نقطہ ہٹا دیں۔ بس یہ 3 نقطے ہٹ گئے کہ ناک کا مسئلہ بھی نہیں رہا، جہیز کا مسئلہ بھی نہیں رہا، فیشن اور یعنی دکھلاوے کا مسئلہ بھی نہیں رہا، تو پھر مسئلہ ہی حل ہو گیا، آسانی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، نکاح منگنی کرنے کے بعد لوگ نکاح کے لیے ٹالتے ہیں وقت کو، کبھی 1 سال، کبھی 2 سال۔ بلکہ آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ ایک ملک میں ہم لوگ پہنچے ہوئے تھے، وہاں یہ کہہ دیا گیا جب تک لڑکا اپنا خاص مکان نہیں بنائے گا نکاح تو کرا دیں گے، رخصت نہیں کریں گے۔ وہ بچہ کہہ رہا ہے میرا نکاح ہو کر 11 سال ہو گیا، اب تک میری رخصتی نہیں ہوئی۔ میرے بھائیو یہ بھی انتہائی ظلم ہے، انتہائی ستم ہے۔ اس لیے ایک تو بات یہ ہے کہ آپ پہلے اس بات کا خیال کریں، آسانی کے ساتھ منگنی ہو گئی، بے خرچہ کیا ہے، خرچہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ صرف نکاح میں جو خرچہ ہے وہ جہیز کا خرچہ نہیں ہے، مہر کا خرچہ ہے، وہ بھی لڑکے پر۔ ولیمہ کرنا سنت ہے، وہ بھی لڑکے پر، لڑکی پر کچھ نہیں ہے۔ لڑکی پر خرچہ 0۔ لڑکی پر خرچہ کیا؟ تربیت پر خرچہ کرو، تعلیم پر خرچہ کرو، اصلاح پر خرچہ کرو، صحت پر خرچہ کرو۔ یہ صحت لڑکی والوں کے اوپر ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ نکاح میں کوئی خرچہ نہیں ہے۔
لڑکے پر خرچہ ہے، پہلا خرچہ ایک فرض ہے، ایک واجب ہے، ایک سنت ہے۔ فرض کیا ہے؟ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بحضور شاہدین، دو آدمیوں کی موجودگی میں، دو مسلمانوں کی موجودگی میں، دو بالغین کے عاقلین کی موجودگی میں نکاح لڑکا لڑکی کا ایجاب و قبول ہو گیا، یہ فرض ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ واجب کیا ہے؟ لزوم مہرین، مہر کا ادا کرنا واجب ہے، وہ بھی لڑکے پر۔ تیسری چیز سنت ہے، آپ کی طاقت کے بقدر، آپ کی طاقت کے بقدر آپ ولیمے کی دعوت کر دیں، بس یہ سنت ہے، آپ کی طاقت کے بقدر۔ سنت کی ادائیگی کے لیے قرض لینا ناجائز، رہن رکھنا ناجائز، لون لینا ناجائز، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ناجائز۔ آپ اگر ولیمہ پانی اور کھجور کا کرا سکتے ہیں، پانی کھجور میں ولیمہ کرا کر بھیج دیں۔ آپ ولیمہ کرا سکتے ہیں چائے بسکٹ کا ولیمہ کرا کر بھیج دیں۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اس وقت میں جو شفا ہاسپٹل کے جو اونرز ہیں، ان کا جس وقت نکاح ہوا سبیل الرشاد میں، اس وقت میں ان کے نکاح میں روس ملک اور سموسہ کھلایا گیا، ولیمہ ختم۔ کیوں؟ اس زمانے میں ان کے پاس اتنی ہی گنجائش تھی، روس ملک اور سموسہ کھلا دیا، ولیمہ ختم۔ اور اتنا بڑا مجمع، وسعت ہے تو بلائیے، وسعت نہیں ہے۔ عبد الرحمن نے سرکار ہی کو نہیں بلایا، عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا بات ہے عبد الرحمن، نشانی عجیب سی لگی ہوئی ہے تمہارے گردن میں، کہا حضور کل میرا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہو گیا؟ کہا نکاح ہو گیا۔ اب تو ہم نہ نہیں بلائے، نہ کہیں کو بلانا، تم نہ کہیں کچھ بلانا، تمہیں کیا نکاح میں آنا فرض میں نہیں آئے تو نکاح نہیں ہوتا؟ نکاح ہو جاتا۔ یہ ایک بہرحال محبت میں پیار میں بلا دیتے ہیں، تو یہ نہیں بلائے تو گلا نہیں کرنا، گلا نہیں کرنا سنت ہے، نہیں بلائے تو گلا نہیں کرنا سنت ہے، بلا دیے تو عزت دے کر آ جانا، یہ بھی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سریوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اتنی بات یاد رکھیں کہ جو حضرت شیخ کی نصیحت ہے وہ یہ، نکاح ہو گیا تو جب میں نے قبول کیا، لڑکا کہے گا، نیت کرے یا اللہ جنت تک لے جانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ پھر جس وقت لڑکا اور لڑکی ان دونوں کے درمیان جس وقت ملاقات ہو، وضو کے ساتھ ملاقات ہو، لڑکی بھی وضو کے ساتھ ہو، لڑکا بھی وضو کے ساتھ ہو، وضو کے ساتھ ملاقات، فرمایا لڑکی کو جب رخصت کرے تو لڑکی کے والد باقاعدہ داماد اور بیٹی کو کھڑا کر کے وہ مسنون عمل جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور فاطمہ کو رخصت کرتے وقت کیا، وہ عمل آپ اپنے مقامی علماء کرام سے پوچھ لیجئے، وہ عمل کے ساتھ رخصت کرے۔ پھر اس کے بعد کیا کرے؟ فرمایا جب لڑکا لڑکی دونوں پہلی مرتبہ خلوت میں جائیں تو صرف سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرمایا اس سلام میں شفقت بھی ہو، رحمت بھی ہو، مودت بھی ہو، انسیت بھی ہو۔ ایسا سلام، دھماکے دار سلام نہ ہو جس سے لڑکی ڈر جائے اور خوف زدہ ہو جائے۔ سلام میں محبت اور الفت کا پیغام ہو، اس طرح کا سلام دلہا مشق کر کے کریں گے۔ جب سلام کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ سلام ہو گیا تو لڑکی اگر اپنے شریک حیات کو دیکھتے ہوئے اس نے اوڑھنی کے اندر سے ترچھی نگاہوں سے ایک نظر اگر ڈال دی تو چہرہ ہمارا چاند کی طرح ہونا چاہیے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارے چہرے میں مختلف مسکراہٹیں ہیں، ان مسکراہٹوں میں ایک مسکراہٹ دلربا مسکراہٹ ہے، وہ دلربا مسکراہٹ کو ذرا ہم کیچ کر لیں، اسی مسکراہٹ کو ہم وہاں پر مسکراتے رہیں تاکہ ہمارے چہرے پر جب نظر پڑے تو اس دلربا مسکراہٹ سے دل کے اندر جگہ لے لیں۔ ہم وہ مسکراہٹ نہ مسکرائیں جسے دیکھ کر طلبہ پیشاب کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو مسکراہٹ وہ مسکراہٹ ہے۔ اور پھر مصلی بچھایا جائے، ایک آگے ایک پیچھے، مؤذن کی جگہ پر مصلی، امام کی جگہ پر مصلی، امام کی جگہ پر دلہا، مؤذن کی جگہ پر دلہن۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت کرے۔ حضرت شیخ کا مجرب نسخہ، جن کی ازدواجی زندگی میں اختلاف ہے، جن کی ازدواجی زندگی میں اطاعت کی کمی ہے، وہ سب یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، بہت فائدہ محسوس کریں گے۔ 2 رکعت نماز
لڑکی نیت کرے یا اللہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ رہی ہوں تابع اس امام کے، یا اللہ زندگی بھر تابع داری کی توفیق عطا فرما. یہ نیت کرے لڑکی. لڑکا یا اللہ اس واجی زندگی کا پورا حق ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما. یہ بیچاری پیچھے کھڑی ہو گئی اور سامنے دلہا کھڑا ہو گیا، 2 رکعت نماز پڑھے، یہ پڑھنے کی نیت کرے، وہ تابع داری کی نیت کرے. پھر مصلی اٹھائیں، بیگم کے بازو بچھائیں اور یوں کہیں بیگم میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے. حضرت شیخ نے فرمایا اس وقت دلہا دلہن کی وہ دعا جو اس وقت میں کی جائے گی اور جو آنسو اللہ کے سامنے وہ بہائیں گے، اللہ کے عرش تک وہ آواز پہنچے گی، ضرور دعا قبول ہوگی. دلہن سے کہیے تم بھی دعا کرو، میں آمین کہتا ہوں. مانگو اللہ سے ہر طرح کے خیر مانگو، اتنی لمبی دعا نہ مانگو کہ تہجد ہو جائے. عربی مختصر خیر الکلام ما قل و دل، تو مختصر دعا کریں. دعا کے بعد ارے بھائی کچھ نصیحتیں ہیں، کچھ وصیتیں ہیں، کچھ کہنا ہے، کچھ سننا ہے. 3 چیزیں زندگی میں کبھی اپنے بیگم کو نہ بتاؤ. جو بتا دیے ہیں وہ بہت پچھتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان پر رحم فرمائے. سب سے پہلی چیز، تم کتنا کما رہے ہو وہ بیگم کو نہ بتائیں. جو بتا دیے، آج بھی منشی کی زندگی گزار رہے ہیں. منشی ہو گئے ہیں وہ، کہاں جی وہ تمہیں 25,000 روپے کماتے نا، کہاں وہ 25 میں 40 کا ہے، وہ 25 میں 9 کا حساب آ گیا، بقیہ حساب کہاں. وہ حساب دیتے 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 گھٹنے جواب دے چکے ہیں. تو یہ دوسری چیز، کبھی پوری محبت بیگم کو نہ بتائیں آپ کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا چاہتے ہیں. تیسری چیز، کبھی راز کی بات نہ بتاؤ. عورتوں میں کبھی راز کی بات راز نہیں رہتی. بہرحال کہنے کو تو بہت سارے حضرت نے وصیتیں نصیحتیں فرمائی. انشاءاللہ پھر کبھی مجلس میں آپ حضرات سے عرض کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم میں شریعت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نماز کے بعد انشاءاللہ نکاح خوانی ہو.